السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر عامر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے جی بی انڈر گریجویٹ ایچ ایس سی کی جو اسکالرشپ ٹیسٹ تھی، جس کی آپ لوگوں نے ریسنٹ رجسٹریشن کی ہے، تو ہم اس میں بات کریں گے نا کہ ٹیسٹ پیٹرن کیسا ہوگا، مارکس کتنے ہوں گے ٹیسٹ کی، آپ لوگ ٹیسٹ کہاں سے پریپیئر کریں اور اب کتنے ٹائم میں آپ لوگوں کا یہ ٹیسٹ پریپیئر ہو جائے گا۔ تو ٹیسٹ پیٹرن کی ہم بات کریں تو ٹیسٹ ہمارے پاس نارمل 100 MCQ آتے ہیں ٹیسٹ میں، اور جو ہے مارکس ڈسٹریبیوشن کی اگر ہم بات کریں تو اس کے 5 مین کمپوننٹ ہیں نا۔ دو آپ کے پاس یہ ہے کہ وربل ریزننگ ہے ایک، تو دوسرا جو ہے کوانٹیٹیو ریزننگ ہے۔ باقی 3 سبجیکٹس ہیں ہر ایک پروگرام کے ریسپیکٹو لائک پری میڈیکل والوں کے لیے فزکس، کیمسٹری اور بایو ہوں گے، اور پری انجینئرنگ کے والوں کے لیے بایو کی جگہ میتھ ہوگی۔ اسی طرح باقی ICS والوں کے لیے بایو کی جگہ کمپیوٹر ہوگی۔ باقی جو آرٹس اور ہیومینٹیز والوں کے لیے اسلامیات ہوگا، جنرل نالج ہوگا اور پاک اسٹڈیز ہوں گے۔ اب نا ہر ایک کمپوننٹ کے اپنے مارکس ہیں۔ اوور آل دیکھیں تو یہ جو وربل ریزننگ اور کوانٹیٹیو ریزننگ کی جو 2 پورشنز ہیں، یہ سب میں سیم ہے، سارے اس میں پروگرامس کے لیے سیم ہے۔ اور اس کے مارکس اگر آپ دیکھتے ہیں تو وربل ریزننگ کے 26 مارکس ہیں اور کوانٹیٹیو ریزننگ کے 32 مارکس ہیں۔ باقی جو آپ کی جو سبجیکٹس ہیں، 3 سبجیکٹس ہیں، ان کے 42 مارکس ہیں اوور آل۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو بایو پری میڈیکل والوں کے لیے بایو کے 20 مارکس ہیں، باقی فزکس اور کیمسٹری کے 11 مارکس ہیں، اور باقی جو پروگرامس کے ہر ایک سبجیکٹ کے 14 مارکس ہیں۔ تو یوں ملاؤ گے تو ہر جو اوور آل 3 سبجیکٹس جو ہیں ان کے 42 مارکس بنتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے وربل ریزننگ میں، کہ وربل ریزننگ کے اندر مزید آپ دیکھتے ہیں تو سب ٹاپکس ہیں، لائک انالوجی ہے، سینونیم اینٹونیم ہے، سینٹینس کمپلیشن اور کمپریہنشن ہے۔ اگر نا آپ وہ مزید مارکس ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو ہر ایک کے اپنے مارکس ہیں۔ انالوجی کے 7 ہیں، سینونیم اینٹونیم کے 6 مارکس ہیں، سینٹینس کمپلیشن کے 8 مارکس ہیں، کمپریہنشن کے 5 مارکس ہیں۔ ابھی نا یہاں سے آپ دیکھیں تو وربل ریزننگ کے نارمل اگر آپ دیکھ لیں تو ہر ایک فیلڈ کے اسٹوڈنٹس کے اس میں کافی انہوں نے نو ہوتا ہے، اسپیشلی میڈیکل والوں کا، تو یہ تو پورشن اس میں MDCAT کے سلیبس میں بھی ایڈ کیا ہوتا ہے انہوں نے۔ لائک انالوجی میں آپ کے پاس وہ کوئی اس طرح کے MCQs دیں گے نا کہ کوئی ریلیشن بیسڈ، لائک ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ کوئی ایک MCQs دیں گے وہ جس میں فرسٹ میں وہ ایپل چیری سیگمنٹ ایپل اور چیری رکھیں گے، پھر دوسرے سے اس میں پورشن میں اسی کا کوئی اس طرح کی 2 چیزیں رکھیں گے جن کا آپس میں ریلیشن ہوگا نا نیچے آپشنز میں، تو پھر آپ لوگوں نے اس حساب سے تھوڑا سا مائنڈ یوز کر کے نا انالوجی کے MCQs کو آپ نے سولو کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس سینونیم اینٹونیم جو کہ نارمل FSC اور میٹرک بیس سینونیم اینٹونیمز آتے ہیں۔ سینٹینس کمپلیشن میں آپ کے پاس نارمل جو گرامر ہے، جو گرامر ہوتی ہے FSC بیسڈ، وہاں سے تھوڑے سے وہ آتے ہیں، سینٹینس کمپلیشن بیس MCQ آتے ہیں۔ کمپریہنشن میں یہ ہے کہ جو اوپر ایک پیسیج دیں گے وہ چھوٹا سا، پھر اس پیسیج سے ریگارڈنگ نیچے MCQ میں کوشچن بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے نا، MCQ بنائیں گے، وہ آپ لوگوں نے اوپر پیسیج کو صحیح سے انڈرسٹینڈ کر کے نیچے اس کا آنسر دینا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں آپ لوگوں نے کسی نہ کسی طرح FSC میں یا پھر آگے ڈفرینٹ ٹیسٹ کی پریس میں آپ لوگوں نے کیا ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو مسئلہ ہونا ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ تھوڑا سا گوگل کر لو یا پھر YouTube کر لو، اور وہاں سے کچھ مینلی ایگزامپلس دیکھو ان کے نا، تو وہاں سے آپ لوگوں کا یہ 26 مارکس وہاں سے ہو گئی۔ اب جو ٹاپک آتا ہے کوانٹیٹیو ریزننگ کا یہ ہے نا کہ اسپیشلی پری میڈیکل والوں کے لیے یہ تھوڑا سا امپارٹنٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں تو ICS اور پری انجینئرنگ والوں کے اس میں کافی وہ ایکسپرٹ ہونا، کیونکہ زیادہ تر میتھس کے ساتھ لنک ہے یہ، اور اسی لیے آپ لوگ اس میں تھوڑا سا ٹائم دیں اس کے لیے نا، اچھا سا کریں۔ کوانٹیٹیو ریزننگ کے مزید ہم سب ڈویژنس دیکھیں تو ایتھمیٹکس ہے، الجبر اور فنکشن ہے، جیومیٹری ہے، ایکویشنز اور اسٹیٹسٹکس ہے، ٹھیک ہے نا، اسٹیٹسٹکس کے ساتھ سینیریو بیسڈ جو آپ کے پاس کوشچنز آتے ہیں۔ ابھی ایتھمیٹکس میں مزید ہم دیکھیں نا تو پریویس ایئر کے لحاظ سے تو اس میں مین ہے، موڈ ہے اور ایوریج، یہ چیزیں آتے ہیں اس میں۔ الجبر اور فنکشن میں جو نارمل ہمارے پاس پلس مائنس ان سے ریلیٹڈ MCQ آتے ہیں۔ جیومیٹری میں آپ کے پاس ایریا ہو گیا، پیرامیٹر، سرکمفرنس، ان سے ریلیٹڈ وہ تھوڑے سے MCQ بناتے ہیں، نومیریکل بیسڈ ہے۔ اور ایکویشنز نارمل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ایکویشنز آپ کے پاس جو ہے کوڈریٹک بھی ہوتے ہیں اور لینئر بھی ہوتے ہیں نا، تو اب لوگ مینلی لینئر ایکویشنز تھوڑا کر کے جاؤ۔ اسٹیٹسٹکس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ وہ دیتے ہیں، لائک جو ہے سیل اور پروفٹ بیس MCQ دیتے ہیں کہ کسی بندے نے اگر 100 روپے کی کوئی چیز لی، اگر وہ اس کو اتنی قیمت پہ بیچے گا تو اس کے لیے پروفٹ کتنا ہوگا، سیل کتنا ہوگا۔ یا پھر ایج بیسڈ پوچھتے ہیں کہ کسی بندے کی بیٹی کی ایج اتنی تھی تو 2 سال بعد اس کی اپنی ایج کتنی ہوگی۔ یا پھر اس میں آتا ہے نا کہ کوئی ڈفرینٹ وہ پروفٹ یہ ہو گئے، پروفٹ سے لاس تو اس کے بیس پہ ایج ریلیٹڈ، یا پھر کوئی اور مینٹل سینیرو سا بناتے ہیں میتھ کا۔ تو یہ ابھی آپ لوگ کریں گے کہاں سے یہ کوانٹیٹیو ریزننگ؟ اس کا یہ ہے نا کہ ایک تو آپ لوگ انہی ٹاپکس جو اس نے مینشن کیا سب ٹاپکس کو آپ گوگل کر لیں، وہاں سے اس کی جو اندر سب کمپوننٹس آتے ہیں، لائک ارتھمیٹکس میں مین آ گیا، موڈ آ گیا، ایوریج آ گیا، پھر ان چیزوں کے نا آپ فارمولاز کو تھوڑا یاد کر لیں نا، فارمولاز کو یاد کر لیں، کسی جگہ نوٹ کر لیں، پھر وہاں سے ریلیٹڈ آپ نومیریکلز اور MCQs تھوڑا گوگل کر کے
کہ نا ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پریکٹس کر لیں، وہاں سے آپ لوگوں کا یہ پورشن بھی اچھا ہو جائے گا۔ ابھی نہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ لوگ یہ سارے چیزیں کرو کہاں سے، یہ کہ ایک تو آپ کی جو سبجیکٹس ہیں، سبجیکٹس جو آپ لوگ پہلی بات تو بالکل جنرل آتے ہیں نا سبجیکٹ کی جو MCQ آتے ہیں، لیکن مارکس ان کے بھی 42 مارکس ہیں، تو آپ اس حساب سے اگر آپ لوگوں نے نارملی ابھی فریش آپ لوگوں نے فیسے کی ہوتی، اس لیے آپ لوگوں کو اچھا خاصا آئیڈیا ہوتا ہے۔ پھر اگر کسی کو لگے کہ چیزیں بھول گئے تو وہ سمریز دیکھے ہم نے اس کی بکس کی، یا پھر شارٹ لسٹ چیزیں دیکھ لیں وہاں سے۔ اب یہ ہے نا کہ آپ لوگ اس کو کتنا ٹائم میں کریں گے، تو اگر ہم پریویس ایئر ہم دیکھ لیں تو ہمارے کچھ فرینڈ ایسے بھی تھے جنہوں نے بالکل 2-3 ہفتوں میں بھی کیا تھا، کیونکہ بعض نے تو بالکل پریپ کیے بغیر بھی کلیئر کیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی بات صرف ٹیسٹ پاس کرنے کی نہیں کہ میرٹ پہ آنا ہوتا ہے نا، تو میرٹ پہ آپ دیکھیں تو ٹیسٹ 50% ہوتی ہے، آپ کی FSC 40% ہوتی ہے، اور میٹرک کی جو ہے 10% میٹرک بھی ایڈ ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نا کہ ہر ایئر چونکہ کمپٹیشن زیادہ ہوتی ہے تو آپ لوگ تھوڑا ٹائم دیں، پھر بھی اگر میکسیمم ٹائم آپ کے 2 ویک 1 ویک میں یہ ہو جائے گا، تو آپ اس حساب سے اس کی تیاری کریں۔ باقی پاسٹ آپ لوگ اس کا پیپرز وغیرہ پریکٹس کہاں سے کریں، تو چونکہ یہ نیو ہو رہا ہے نا کہ ٹیسٹ، تو اس لیے اس کی جو MCQs اور پیپرز پاسٹ پیپرز نہیں ملتے، اس لیے آپ کیا کریں 2 قسم کے پیپرز آپ کو کافی اچھا خاصا آئیڈیا ہو جائے گا۔ ایک تو لیٹ جو HSC جو لیٹ ٹیسٹ کنڈکٹر آتی ہے، لیٹ ایڈمیشن ٹیسٹ، وہ تھوڑے سے ڈاؤن لوڈ کر لیں پیپرز، اور وہاں سے آپ کیا کریں گے کہ جو آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، میتھ کی اسپیشلی، اور باقی جو انگلش کی MCQ ہیں، یہ وربل ریزننگ وغیرہ، یہ آپ وہاں سے تھوڑا سا پریکٹس کرنے سے خاصا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اور ساتھ فاٹا کی جو بھی بناتی ہے، فاٹا جیسی جو ٹیسٹ ہوتی ہے پری میڈیکل کی انٹری ٹیسٹ، وہ تھوڑا آپ لوگ دیکھ لیں، وہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا آپ کو کسی گروپ جوائن کرنے کی یا بہت زیادہ پڑھنے کی، تو انشاءاللہ یہاں سے آپ لوگوں کا ہو جائے گا اگر اسٹریٹجی کے مطابق آپ پریپ کریں گے اپنی۔ باقی پاسٹ ایئر کی جو ٹیسٹ تھی 2023 کی، اگر اس کی ہم بتا دیں تو یہ تھا کہ اس میں ہم نے اپلائی کیا تھا، بالکل بیسک MCQs دیے تھے، انہوں نے جو سلیبس دیا تھا اسی کے مطابق MCQ بنایا تھا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایزلی اس میں اچھا خاصا ہو جائے گا۔ بیسٹ آف لک۔